الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی والد احترام معزز و مکرم حضرات منصفین عزام اور گلشن حسینی کے حسین مہکتے پھولوں، میں آج اس تقریب سعید میں جس موضوع کی وسعتوں میں محو پرواز ہونا چاہتا ہوں وہ شجرکاری کی ضرورت و اہمیت کے حسین و خوبصورت عنوان سے مزین ہے. سامعین محترم، دنیا میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے. ان میں سے ایک شجرکاری بھی ہے. شجرکاری ہر دور کے انسان کے لیے اہم نہیں ہے، اسی لیے شجرکاری زمانہ قدیم سے عالمی تہذیب و ثقافت کا ایک گراں قدر حصہ ہے. اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں درختوں کی اہمیت اور افادیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. یہ آیت کریمہ واضح کرتی ہے کہ انسانی زندگی میں شجرکاری کا مقام کتنا بلند ہے. دین اسلام ایک صالح سماج اور صاف شفاف معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے. دل اویز سبززار، دل فریب گھنے جنگلات، ہرے بھرے درختوں کی لمبی قطاریں، باغات میں ثمر و اشجار کسی بھی خطے کو جنت نظیر بنا لیتے ہیں کہ جس کی طرف دل خرامہ خرامہ کھینچا چلا آتا ہے. بھینی بھینی خوشبو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، بلبل کی نغمہ سرائی کان میں رس گھولتی ہے. اس سے جہاں دل مضطرب کو سکون ملتا ہے، رنجیدگی کو شکست ہوتی ہے، تو وہیں بالآخر انسان ان تمام مداحیات قدرت سے متاثر ہو کر برملا گویا ہوتا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تبھی تو شاعر نے کہا نہیں ہے کوئی چیز نکمی اس زمانے میں، نہیں ہے کوئی چیز نکمی اس زمانے میں، برا نہیں ہے کوئی قدرت کے کارخانے میں. سامعین محترم، قرآن کریم سے شجرکاری کی اہمیت معلوم کرنے کے بعد ذخیرہ احادیث پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین حالت جنگ میں بھی قطع شجر کو ممنوع قرار دیا. پیغمبر علیہ السلام لشکر کی روانگی کے وقت دیگر ہدایات کے ساتھ ایک ہدایت یہ بھی فرماتے کہ کھیتی کو نہ جلانا، کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں باغبانی اور شجرکاری میں گہری دلچسپی دکھائی. صحابہ اکرام شجرکاری کا خاص اہتمام فرماتے اور صدقہ کی نیت سے درخت لگانے کا اہتمام کرتے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شجرکاری نہ صرف ماحول کو خوبصورت اور دلکش بناتی ہے بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اور جہاں درخت دنیا کے جانداروں کو سایہ فراہم کرتے ہیں تو وہیں ان کی خوشبو سے زمانہ مہکتا ہے. رنگ برنگے درخت کبھی ریگستان کو نخلستان میں بدل دیتے ہیں تو کبھی جنگل میں منگل کا سما پیدا کر دیتے ہیں. جنگل میں بسنے والے پرندوں کی چہچہاہٹ پر فضا ماحول میں رس گھولتی ہے. جنگلات کا حسن فطرت انسان کی سماجی، نفسیاتی اور جمالیاتی زندگی کی تکمیل کرتا ہے. ارباب علم و دانش نظام قدرت ہے کہ جہاں ماحول کو آلودہ کرنے والے وسائل پائے جاتے ہیں تو وہیں رب کائنات نے ماحولیاتی کثافت کو جذب کرنے والے ذرائع بھی پیدا کیے ہیں. اس کی بہترین مثال درخت ہے. ہمارے لیے اچھا موقع ہے کہ ہم ارد گرد پودے لگا کر وطن عزیز کو گلشن حسینی کی مثل خوبصورت اور دلکش بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں. اور یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ صرف پودے لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اصل مسئلہ لگائے گئے پودوں کے تحفظ کا ہے اور مؤثر علاج کے بغیر پودوں کا تحفظ ممکن نہیں، کیونکہ بقائے
بقائے بشر کا بقائے شجر سے گہرا تعلق ہے اور ہمیں اس اصول کی روشنی میں حتی المقدور شرکاری کرنی ہوگی اور اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے ہر فرد مرد ہو یا عورت، ہر طالب علم شہری ہو یا دیہاتی، کسان ہو یا صنعتکار، سب کو بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ یہاں کی زمین سونا اگلتی ہے، بس سوچ، ہمت، لگن اور جذبے کی ضرورت ہے۔ آخر میں بازبان شاعر یہی پیغام دوں گا، اے باغ و بانو فصیل گلشن کی پاسبانی ہے فضل تم پر، اے باغ و بانو فصیل گلشن کی پاسبانی ہے فضل تم پر۔ چمن ہزارہ اجڑ گیا تو پھول کلیوں کا کیا بنے گا، گلوں کو ان پر نکھارنا ہے لہو جگر کا نثار کر کے، گلوں کو ان پر نکھارنا ہے لہو جگر کا نثار کر کے، خدا نے خیمے لگا لیے تو حسین بہاروں کا کیا بنے گا۔ واخر دعوانا